یہ واہ کینٹ سے کچھ لوگ نے ایک افسر ہی سے وہاں سے، اب میں انٹرنیٹ پر میرا سنتے رہتے ہیں کہ لوگ کوئی ہوتے جاتے ہیں خدمت، تو ملنے کے لیے آئے، یہ میاں طاہر صاحب بھی گئے، مولانا نجیب اللہ طارق بھی، انہوں نے پھر کتابیں کہ میں نے کہا یار کم از کم جو ہے نا کہ تفہیم القرآن، معارف الحدیث اور فقہ السنہ، یہ 3 کتابیں آپ پڑھ لینا اگر آپ کو زیادہ وقت نہیں، تو اس زمانہ میں عام آدمی کے لیے دین کا جو نا بنیادی اس کے یہی کا تفسیر جو ہے نا تفہیم القرآن ہی لے لے۔ معارف الحدیث مولانا منظور نعمانی صاحب نے ایسا سلیکشن کیا، ایسی حدیث کا مجموعہ تفہیم کی طرح کہ حدیثیں چھانٹی ہیں، ان کا ترجمہ کیا، آگے جو شرح کی ہے، آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے حدیث پاک کا ترجمہ اور تشریح پڑھتے یوں ہی محسوس ہوتا ہے کہ حضور فرما رہے ہیں اور میرے اندر یہ بات اتر رہی، انداز ہی سمجھانے کا ایسا ہے۔ اور پہلے جو ہے نا طہارت ہے، عبادات ہیں، اس کے بعد اخلاق، معاملات، پھر سیاست، 8 جلدیں جو ہے نا پورا حدیث کا ذخیرہ اس کو انہوں نے ایسے عمدہ طریقے سے مرتب کیا۔ اور فقہ سننا وہ مرحوم ہو گیا اسم الحداد رحمۃ اللہ علیہ، ورنہ پوری لکھی جاتی سید صاحب کی طرح، وہ بھی بڑی بات تھی۔ چلو اب طہارت، نماز، روزہ، حج، زکات، یہ تو پورا ہو جاتا، اور اس کی خوبی یہ ہے کہ کسی مسلک کے مطابق نہیں لکھی، بس انہوں نے سمجھا دیا کہ لوگوں کے ذہن صاف ہوں کہ ابو حنیفہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، مالک، شافعی، احمد، اہل حدیث کیا کہتے ہیں، باقی بھی کوئی امام وغیرہ گزر سب کے مسلک ہیں، ان کی دلیلیں اردو میں بیان کی ہیں کہ وہ یوں کہ اس سے پڑھنے سے نا یہ فتنے نا لڑائی جھگڑے سب ختم ہوتے، آدمی سمجھ لیتا ہے ٹامک ٹوئیاں نہیں لوگ مار رہے یار، ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ ہے، اور اس بیچارے نے دین ہی سمجھ کر ہی اختیار کیا۔ بڑی پیاری کتاب، تو نوٹ کر کے لے گئے۔ میں نے کہا یہ 3 تو آپ پڑھ لینا، باقی چیزیں پھر بڑے بڑے علماء سے پوچھتے رہیں، انشاءاللہ علم کی کوئی حد ہے، مگر بنیادی چیزیں ان 3 کتابوں سے حاصل ہو جاتی۔ تفہیم القرآن، معارف الحدیث اور فقہ السنہ، یہ ایک چھوٹا سا کورس ہے بس۔